دین اسلام نے جو ایک عورت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایک عورت کو جو عزت عطا فرمائی، وہ کسی اور مذہب کسی اور دین نے نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا اصل مقام جب دین اسلام آیا اور رسول اللہ کی تعلیمات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور وہ ایک بہترین مثال ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو اسی طریقے سے لے کر چلیں، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں وہاں سے بہترین سبق ملتا ہے. اور رسول اللہ نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے بھی لوگوں تک وہ بات پہنچائی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی تعلیمات پہنچائیں. جو عزت دین اسلام آنے کے بعد عورت کو ملی وہ اس کی اصل حقدار تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی. دین اسلام سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، کہ ان کو وہ مقام، وہ منزلت، وہ مرتبہ، وہ عزت ان کو نہیں ملتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب دین آیا اور رسول اللہ کی زندگی میں جب آپ کی بیٹی تشریف لائیں، جب عورت کو ایک بیٹی پیدا ہونے پہ ایک باپ اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا، تب اس دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو یہاں بھی یکتا رکھا، یہاں پر بھی دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو جس بیٹی کی تم تذلیل کر رہے ہو، جس کے پیدا ہونے پہ تم اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہو، جس کو تم زندہ دفن کر رہے ہو، اس نبی کو میں سب سے پہلے بیٹی عطا کرتا ہوں. اور وہ پہلی مثال ہے اور دنیا کی آخری مثال ہے کہ ہم دنیا کی تمام لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن میرے نبی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی نسل بیٹی سے چلی. تو اللہ نے ان کو یکتا رکھا اس جگہ پہ بھی کہ دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. وہ بیٹی جو خود مثال میں ایک ہے، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں ہے آپ کی اس فضیلت میں کہ آپ اپنے باپ کے لیے، وہ باپ جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، مگر اس کی رحمت کا نام فاطمہ زہرا، کہ جب بیٹی آ رہی ہیں تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. یہ عزت، یہ احترام آپ نے دکھایا لوگوں کو کہ ماں، جو ایک ماں کا رتبہ، جو مقام کے ماں کے پیروں تلے جنت، کہ آپ کی جنت آپ کے ماں کے پیروں قدموں تلے ہے، کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئے. ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کے حقوق اللہ نبی نے آپ کو بتا دیے. اسی طرح زوجہ کے حقوق، زوجہ کی عزت، زوجہ کا احترام، رسول کی بہترین مثالیں، واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح آپ اپنی ازواج کے ساتھ محبت سے، خلوص سے، پیار سے پیش آتے تھے. یہ دین اسلام واحد دین ہے کہ جس نے عورت کو ماں کے روپ میں بھی عزت دی، بیٹی کے روپ میں بھی عزت دی، بہن کے روپ میں بھی عزت دی، بیوی کے روپ میں بھی عزت دی. ہر رشتے میں عورت کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا اور دکھا دیا دنیا کو کہ دیکھو جس عورت کو تم کمتر سمجھتے ہو، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، وہی آج آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں انسان آتا ہے. یہ اللہ نے کتنی خوبصورت مثال رکھی ہے. دنیا میں انسان آتا ہے تو وسیلہ کس کو بنایا؟ ایک عورت کو. ایک عورت کے ذریعے ایک مرد بھی دنیا میں آ رہا ہے، ایک عورت بھی دنیا میں آ رہی ہے. یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کی؟ ایک عورت کو. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اور اس کے نبی نے یہ تعلیمات دیں تو لوگوں میں وہ عقل و شعور آیا، لوگوں کو سمجھ آیا. لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو آپ کے سر کا تاج بنا دیا. بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو آپ کے ایمان کو مکمل کر رہی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے، مطلب ایک بہن بھائیوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ رشتہ، کتنا پیارے رشتے اللہ نے بنائے جن کو اللہ دکھا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جب آخری حج سے رسول واپس آ رہے تھے تو آپ نے خطبے میں یہ فرمایا کہ دیکھو اے لوگوں، تمہاری بیویاں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارے سپرد کیا ہے، یعنی آپ کے سپرد کیا ہے. یعنی آج میں کہتی ہوں کہ یہ عورت گھبراتی ہے نا کہ ہمیں مطلب ایک مرد کو اوپر کر دیا، جیسے بھی میری بہنوں نے بھی ذکر کیا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا باپ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہمارا شوہر کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا بھائی کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا کھڑا ہے. اللہ نے ہمیں ہر طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے.
یہ اس کی محبت کا انداز ہے. اور پروٹیکٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے اس عورت کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اس کے نگہبان، اس کے آس پاس جو رشتے دیے اس کا خیال، اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم ان سے بھاگ کر آزادی کا نعرہ جو لگاتے ہیں، ان سے بھاگ کر ہمیں کہیں تحفظ نہیں ہے. تحفظ ہے ہی باپ کے گھر میں، شوہر کے گھر میں، بھائی کے گھر میں. اور ان کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک عورت خوش نصیب ہے، اور وہی اس کو عزت اور مقام دلا سکتے ہیں دنیا میں بھی اور معاشرے میں بھی.